أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تو ڈرتا ہوں تم پر اس کی طرح جس طرح پہلے امتوں کو عذاب آیا، مثل داب قوم نوح علیہ السلام کی قوم کی جیسے، وعاد اور عادی، و ثمود اور ثمودی، والذین من بعدہم اور وہ لوگ جو ان کے بھی بعد تھے، وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ نہیں ارادہ کرتا ظلم کرنے کا اپنے بندوں پر. ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں اس دن سے جس دن پکارا جائے گا، یوم تولون مدبرین، اس دن پھریں گے پیٹھ پھیر کر، ما لکم من اللہ من عاصم، تمہارے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہادی نہیں ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے اس سے پہلے واضح دلائل لے کر، فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، پس تم ہمیشہ شک میں رہے اس میں جو وہ لے کے آئے تمہارے پاس، حَتَّى إِذَا هَلَكَ، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِ رَسُولًا، تم نے کہا ہرگز نہیں اب اللہ مبعوث کرے گا اس کے بعد کسی اور رسول کو. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ گمراہ کرتا ہے اس شخص کو جو حد سے بھی زیادہ شک کرنے والا. وہ جو ایمان لے کے آیا موسیٰ علیہ السلام کے اس دور میں، وہ شخص، اس نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اگر تم نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، انہیں جھٹلایا، تو جیسے ان سے پہلے قومیں تباہ ہو گئی تم بھی ہو جاؤ، تمہارے اوپر بھی ویسی اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، یہ عادی یا سمودی جو بڑے قد کاٹ والے طاقتوں والے، اللہ رب العزت نے ان کو بھی عذاب مبتلا کیا. اللہ کا ارادہ نہیں اپنے بندوں پہ ظلم کرنا، لیکن بندہ خود جب اپنے اعمال ایسے کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، جو وحی نازل ہوئی، پیغمبر آئے، انبیاء آئے، ان کی تکذیب کی، انہیں اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب مبتلا کیا. اے میری قوم، میں تو اس قیامت کے دن سے تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ رب العزت کے سوا کوئی اور مدد کرنے والا نہ ہو، وہاں کوئی کسی کو بچانے والا نہ ہوگا. وَمَن يُضْلِلْ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو ہدایت دینے والا ہے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھی نہیں. یوسف علیہ السلام بھی آئے، واضح دلائل لے کر آئے، تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، لیکن لوگ جو وہ بات کہتے اس میں شک ہی کرتے تھے. تم نے شک کیا جب یوسف علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، تم نے پھر کہا اب نہیں کوئی رسول آئے گا، بس جو آنا تھا آ گیا. آپ نے ایسی ایسی باتیں کہی، اس طرح کے شک کیے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھ جائے اور شک کرے. شک کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. پھر ان کے نظریات، ان کے عقائد، ان کے معاملات پھر اسلام سے ہٹ کے ہو جاتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی تکذیب ہوتی ہے، جو وحی نازل کی جاتی ہے اس کا انکار ہوتا ہے. جب بندہ یقین کر لے، توکل اللہ کر لے، اس کو یقین ہو جائے کہ جو نازل ہوا ہے یہ سچ ہے، تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا.
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ قرآن و سنت پہ یقین رکھ کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی